تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ہمارا کام اتباع ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو اتباع کا راستہ اختیار کرو، بدعتوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو اتباع کا، پیروی کا راستہ اختیار کرو، بدعات سے بچو، بدعتیں ایجاد نہ کرتے پھرو۔ فقد کفیتم، تم کافی ہو کہ کر دیے گئے ہو، یعنی کتاب و سنت تمہارے لیے کافی ہے، اب اس میں کچھ حذف اضافے کی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے عمل کرنا، اتباع کرنا۔ علماء امت کا کام ہے کہ اس راستے کو بتا دینا جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور جس کا یہ تعارف کرایا ہے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا حالک، کہ لوگو میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا دن روشن، روشنی ہی روشنی۔ اس دین کے اندر ضلالت اور گمراہی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کہیں بھٹکنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کہیں اندھیرا پن نہیں ہے، ہر چیز واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا حالک، جو بھی اس سے بھٹکے گا وہ ہلاک و برباد ہو کے رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت کلمہ گو کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کو اختیار کریں، اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد نہ کریں، کیونکہ دین مکمل ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے اندر کوئی چیز چھپایا نہیں ہے، جو کچھ دین میں تھا، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا، کوئی چیز چھپایا نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، آپ نے پہنچایا نہیں پورا تو آپ نے گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں من ابتدع بدعة ثم رآها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کے بعد یہ تصور اور یہ عقیدہ اس کا ہے، یہ خیال ہے کہ یہ تو اچھی بدعت، یہ تو بدعت حسنہ ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، بھائی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت۔ بدعت حسنہ کیا مطلب؟ اچھی بدعت، یہ بدعت اچھی ہے۔ یاد رکھیں، کان کھول کر کے میرے بھائیوں سن لیں، بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی، جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ سنت ہوتی ہے، بدعت اچھی نہیں ہوتی، سنت اچھی ہوتی۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ تصور کرے تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے۔ فقد زعم ان محمدًا
صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، تو اس کا یہ زعم ہے، اس کا یہ تصور ہے، اس کا یہ خیال ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ، پورا کا پورا دین نہیں پہنچایا۔ یہ اچھی چیز تھی، اس سے امت کو متنبع نہیں کیا، امت کو نہیں بتایا، اچھی چیز چھپا کے چلے گئے۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتاتے، آپ نے نہیں بتایا تو گویا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتا کے جاتے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس امت کا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اس امت کا بہی خواہ نہیں پیدا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنے خیر کے کام تھے میری امت کے لوگوں، میں نے وہ تمام چیزیں تمہیں بتا دی، اور جتنے شر ہو سکتے تھے اس سے بھی تمہیں ہم نے متنبع کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت دین نہیں تھا اب وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو کام، جو فعل، جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ہاں دین نہیں تھیں، وہ چیزیں اب دین کی حیثیت ان کی نہیں ہو سکتی، ان کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، وہی دین ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد کے حذف و اضافے یہ دین نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں اس وقت دین کی حیثیت جن کی نہیں تھی آج وہ دین نہیں ہے۔ آج اگر اسے دین قرار دیا جا رہا ہے تو یہ لوگوں کی غلط فہمی، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، تمام فرقے جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کے راستے پر ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو قائم رہیں گے وہ تو جنت کے راستے پر ہوں گے، اور جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف بھاگیں گے وہ جہنم کے راستے پر ہوں گے، جنت کا راستہ چھوڑ چکے ہوں گے میرے بھائیوں۔ تو دین وہی مقبول ہے، وہی دین معتبر ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اس دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اصل دین وہی دین ہے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اس وقت دین نہیں تھا قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا، اس کو دین کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہدایت کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے میرے بھائی۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ حقیقت ہمارے ذہن و دماغ سے غافل ہے، جو چیز بھی ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی کیا حرج ہے، کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، غریبوں کو کھانا ہی تو کھلاتے ہیں، آخر حرج اس میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، اگر عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو کیا حرج کا کام کر رہا ہے؟ عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو حرج کا کیا کام ہے؟ کوئی حرج کا کام ہے؟ روزہ عبادت ہے نا۔